ICIJ جو پاکستان کو بتایا گیا تھا، پوری دنیا میں ہمارے منتخب وزیر اعظم کو بدنام کیا گیا تھا، کیا وہ جو ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کے جو ان کے منہ میں آتا تھا بولتے جاتے تھے، بغیر سوچے سمجھے بولتے جاتے تھے، تو کیا آج ہم طلب کرتے ہیں ان سے کہ آپ بھی اکراس دی بورڈ ہاتھ باندھ کے معافی مانگیں؟ آج وہ ادارہ پست ہو گیا، شکست و ریخت ہو گیا، اپنے موقف سے بھاگ گیا، اکراس دی بورڈ ہاتھ باندھ کے اب معافی مانگیں۔ یہ کرپشن مٹاؤ، ملک بچاؤ نہیں ہے، یہ عمران خان صرف یہ کر رہے ہیں کرپٹ بچاؤ، جہاز چلاؤ۔ میں کوئی جلسوں کی جلوسوں کی مہم پہ نہیں نکلا، ہم دھرنوں کا ایجنڈا نہیں رکھتے، یہ پاکستان کی ترقی کا ایجنڈا نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ کدھر ہے نیا پاکستان؟ کون بنا رہا ہے؟ السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. جو ایک ٹروتھفلی اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ جو ایک ایکچولی نمبر گیم تھی، احتساب کا مسئلہ تھا، جو اثاثے ہیں ورسز جو حقیقت ہے اس کے کمپیریزن کا مسئلہ تھا، وہ اب جلد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تحریک انصاف پیپلز پارٹی ورسز PMLN ایک محاذ کھڑا ہو چکا ہے۔ تو اب پیناما لیکس کو کیا سیاسی میدان جنگ میں لڑا جائے گا یا ایکچولی قانونی اعتبار سے لڑا جائے گا، یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ شاید سرخیاں بھی لگیں اور حکومت وقت کے جو وزراء ہیں، نمائندگان ہیں، انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کیں۔ The PM stands vindicated، یعنی وزیر اعظم کا نام پیناما لیکس میں نہیں ہے، اور ہم نے انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ سے ایک آفیشیل تردید بھی کرا لی ہے، اس کی کلیریفیکیشن بھی ویب سائٹ پہ لے آئے ہیں۔ مگر سوال ابھی بھی یہی اٹھتا ہے کہ آل مین سٹریم جو چینلز ہیں، ان کے جو پرائم ٹائم شوز ہیں، کسی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب کے آف شور اکاؤنٹس ہیں، لیکن بار بار سوال یہ اٹھا کہ جو پراپرٹیز ہیں جو نیلسن اور نیسکول سے نتھی کی جا رہی ہیں 90 کی دہائی سے، وہ شریف خاندان سے 90s سے منسلک ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جب پرسنل انکم ٹیکسز بھی نیگلیجبل ہیں، بڑے کم ہیں، اور جو بزنس کے ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ بھی بڑے نیگلیجبل ہیں، لاسز شو کیے گئے ہیں۔ سو کس طرح یہ منی ٹریل جو ہے یہ جسٹیفائی کی جا سکتی ہے، اس کی سورس کیا ہے، یہ بتائی جائے گی کہ نہیں، سوال یہ اٹھتا ہے۔ آج اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس نے بھی اس پہ تبصرہ کیا، اس حوالے سے بھی آگاہی لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ساری کیوس کے اندر کہیں ایکچوئل پہلی کیجولٹی کہیں سچائی یعنی ٹروتھ ہی نہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ آج موسی حوالے سے محمد زبیر صاحب، آپ چیئرمین ہیں نجکاری کمیشن کے، ہمارے ساتھ سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آپ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے ممبر بھی ہیں، آسمہ جہانگیر صاحبہ ہیں، قانونی ماہر ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور عمران اسماعیل صاحب ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سینیٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گی، آج اسٹینڈنگ کمیٹی میں کیا طے پایا؟ جو بحث ہو رہی تھی کیا پتہ لگا؟ دیکھیں، ہم نے آج گورنمنٹ کا ویو بھی لیا، جس میں اسٹیٹ بینک بھی آیا ہوا تھا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ریگریٹڈ ٹو کم ٹوڈے، اور سیکیورٹی ایکسچینج والے بھی آئے ہوئے تھے، اور سب کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسی ایبلٹی یا لیگلی یا ادروائز پاسبلٹی نہیں ہے کہ دے کین انویسٹیگیٹ اینی آف شور اکاؤنٹ اور اینی آف شور کمپنی. And we had got a private independent law firm to come and also give a presentation to the committee. قانونی طور پہ آپ کو ناممکن لگ رہا ہے کہ تمام تر کنونشنز جو ہیں سوئٹزرلینڈ کے جو ایکٹ ہیں یہ ہم کچھ نہیں یوز کر سکتے. آپ اس کے ممبر نہیں ہیں، آپ OECD کے ممبر نہیں ہیں، آپ میوچل لیگل اسسٹنس آپ نے ایسے ملکوں کے ساتھ کی ہوئی ہیں which don't matter. تو آپ کے پاس کوئی فریم ورک ہی نہیں ہے کہ کمیشن جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرے گا. تو انٹرنیشنل انویسٹیگیشن تو از آؤٹ آفٹر ٹوڈیز میٹنگ. وی آل کنکلوڈیڈ کہ دیر از نو گوئنگ ٹو بی نو انٹرنیشنل انویسٹیگیشن. صرف انویسٹیگیشن جو ہوگی وہ ہوگی پاکستان میں، اور وہ اس طریقے سے ہوگی کہ پاکستان میں پرائم منسٹر نے جو پیسے بھیجے باہر یہ پراپرٹیز خریدنے کے لیے، کب یہ پراپرٹیز خریدی گئیں، اور اس کا منی ٹریل اور اس کا ڈسکلوجر، یہ چیز اسٹیبلش کرنی ہوگی پرائم منسٹر کو. صرف یہ سٹیٹمنٹس دے کے جو آپ ابھی بتا رہی تھیں کہ جی زبیر صاحب نے یہ کہہ دیا دنیال دے اور ونڈیکیٹ کر دیا پرائم منسٹر کو، میرا نہیں خیال اٹ از دیٹ سمپل کہ آپ دو لوگوں کو کہیں اور اکیوز خود ہی اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کر دیں. تو آئی ڈونٹ تھنک دس از پاسبل. دے ول ہیو ٹو پروو دس
اینڈ دے ول ہیو ٹو پروو اٹ پراپرلی. اگر انہوں نے پیسے بھیجے ہیں تو وہ ایڈمٹ کریں کہ ہم نے پیسے بھیجے ہیں, کیسے بھیجے ہیں وہ بھی بتایا جائے, اور ڈکلیئر کیوں نہیں کیا وہ بھی بتایا جائے. اونلی دیز ٹو تھنگس ناؤ ریئلی میٹر. دی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن اور دوسروں کی انویسٹیگیشن کی جو بات ہو رہی ہے, وہ میں سرپرائزڈ ہوں کہ آپ کیوں دوسروں کی بات کر رہے ہیں. آپ پہلے اپنے آپ کو تو پروو کریں کہ آر یو گلٹی اور ناٹ, اس کے بعد دوسروں کی بات کریں. دوسروں کی بات کرنے کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ ہی نہ ہو, آپ کی کوئی بات ہی ڈسکس نہ ہو, آپ کو کوئی کوشچن ہی نہ کرے. تو اٹ سیمز کہ دے وانٹ ٹو ونڈیکیٹ دیم سیلوز. اب ایک ہفتے تک دیگر اور نام آ رہے ہیں. آسما جہانگیر صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, مگر اس سے پہلے اب آپ کا ابھی تک آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 3 ہفتے کے اوپر یہ پوری ایکسرسائز, یہ پوری مشق جو حکومت وقت اور اپوزیشن کی جانب سے کی گئی ہے, ڈو یو فائنڈ اور ڈو یو سی اینی میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ آپ نے ابھی تک کیا اخذ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو پاناما لیک سے ایسی کوئی نئی چیز نہیں ملی ہے. سب کو پتا تھا کہ یہاں پہ 90s میں کس طرح لوٹ کھسوٹ ہوئی, کس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران نے کرپشن کی, اور یہ مجھے تو کوئی سرپرائز بات نہیں ہوئی. البتہ مجھے اس چیز کا بہت شوق ہوا کہ جو ہماری عدلیہ ہے, جس کو بالاتر ہونا چاہیے ان چیزوں سے, اس کے ایک سٹنگ جج کا بھی نام آیا. غلط یا صحیح میں نہیں کہہ سکتی ہوں, مگر اس کے اوپر بالکل خاموشی, پارلیمنٹ میں بھی خاموشی, میڈیا پہ بھی خاموشی. نہیں ابھی سٹنگ جج کا نام ڈسکلوز ہونا ہے آسما جی, ابھی نہیں ہوا. اگلا جو نہیں ہوا ہے نا, نہیں بالکل آپ غلط کہہ رہی ہیں. پاناما میں آیا ہے ان کا نام سٹنگ جج کا, آپ دیکھیں تو صحیح. مطلب یہاں تک ہے کہ اسی قسط میں آیا ہے, because I believe اگلی قسط میں آ رہا ہے. نہیں سر, اس سے میں آیا, آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا بے شک, کیونکہ یہاں بار ایسوسیشنز کے تو ریزولوشنز آئے ہیں. آپ نام کو چھوڑیے, یا تو بار ریزولوشنز آئے ہیں. لاہور بار نے کیا, ہائی کورٹ بار نے کیا ہے, کراچی بار نے کیا ہے, فیصل آباد بار نے کیا ہے, تو وہ تو کئی ریزولوشنز آ چکے ہیں, مگر کوئی کسی کو کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. میں اکاؤنٹیبلٹی کے بالکل حق میں ہوں. میں سمجھتی ہوں پہلے اکاؤنٹیبلٹی ضرور پرائم منسٹر کی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ملک کے سربراہ ہیں. مگر اس کے ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ باقی لیڈران کی بھی اکاؤنٹیبلٹی میرے لیے ایک شہری ہوتے ہوئے ضروری ہے. ان لائن ود واٹ یو سیئنگ, سینیٹر رضا ربانی نے بھی یہ کل کہا کہ ایک فیڈرل لیول کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بورڈ بنایا جائے جو اکراس دا بورڈ یہ سیکرڈ کاؤز کا بھی احتساب کیا جائے, اور اسی ادھر سے ہی کیا جائے, نہ کہ کسی کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہو رہا ہے, کسی کا آرمی ایکٹ کے تحت جیک برانچ میں ہو رہا ہے. سو ہی سیڈ دیٹ, بٹ بدقسمتی ہے آسما جی کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں 18 ماہ اس پہ بحث ہوئی. اب مسلم لیگ نون کے دور میں پچھلے 7-8 مہینے سے اس پہ بحث ہو رہی ہے. اور مہر یہاں پہ نہیں, مہر یہاں پہ مدر ٹریسا ہی نہیں ہے. کس کو لائیں گے, کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ مجھے نام بتا دیجئے گا, 5 نام لے آئیے گا, میں مان جاؤں گی کہ ہاں یہاں ممکن ہے. آپ کوئی اور بحث کریں, اس کو کنسٹرکٹیو بحث میں لے کے چلیں, اور کرپشن کا خاتمہ کریں, پولیٹیسائز نہ کریں کرپشن کو. سو کنسٹرکٹیو بحث سے مراد کیا ہے؟ اوکے, سو ایک سیکنڈ, لیٹس گو سٹیپ بائی سٹیپ. کنسٹرکٹیو بحث سے آپ کی مراد ہے کہ تحریک انصاف جو سڑکوں کا رخ کر رہی ہے اور مسل پاور فلیکس کر رہی ہے, یہ نہ کرے, پارلیمنٹ میں آئے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی سڑکوں کا 100 دفعہ رخ کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں سڑکوں کے رخ سے, مگر میں یہ کہہ رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس چیز کا خاتمہ کرنا ہے. اور چلے اب تو یہ اسکینڈل ہے, اب 10 دن بعد کوئی اور آئے گا, 15 دن بعد کوئی اور آئے گا. ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کے میکنزمز کی ضرورت ہے جو کہ سٹرونگ ہو, اور آیا آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے؟ اگر نہیں ہے تو چلو پھر کوئی آگے بات کرو, کچھ اور نکالو اس کا حل. اوکے, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, اس حل پہ بات کرتے ہیں, صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. اسٹیو دوستو نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. عمران اسماعیل صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا, آج آپ نے سنا طلال چودھری بھی, دانیال عزیز صاحب بھی, خط جو لکھا انہوں نے انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ کو, اور اس کے بعد جو کلیریفیکیشن اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ آف شور کمپنیز نواز شریف صاحب کی نہیں, ان کی اولاد کی ہیں, تو ان کا اب یہ موقف ہے کہ وی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. تو سر یہ بتائیے گا کہ اب بحث آگے کیسے جائے گی جب حکومت وقت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وزیر اعظم از کلین, ان کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن یا الزام نہیں ہے؟
देखिए बात यह है दे आर सेलिब्रेटिंग अ बैटल जो उन्होंने जीती नहीं है, वो बिला वजह की सेलिब्रेशन एक बना रहे हैं और कौम को बेवकूफ़ बनाने का एक और तरीक़ाकार उन्होंने निकाला है। आज जो उन्होंने किया, इसमें क्या चीज़ निकली है? हम तो डिमांड कब करें कि नवाज शरीफ साहब की कंपनीज है? हमने तो डिमांड ये की है कि उनकी बच्चों की कंपनीज हैं। हमें ये हमारा सिंपल सा एक सवाल है कि पैसा यहाँ से लंदन उनके बच्चों के अकाउंट में ऑफशोर कंपनीज खोलने के लिए कैसे गया? मियाँ साहब कभी टीवी पर आकर रोना शुरू हो जाते हैं कि जी वो मेरे अब्बा जी बड़े मेहनती थे, उसके बाद वो अगली दफ़ा फिर आकर रोना शुरू हो जाते हैं कि जी मेरे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, या अब्बा मेहनती थे या बच्चे टैलेंटेड हैं। बीच का जो गैप है, मियाँ साहब का अपना जो टेन्योर है वो बिल्कुल खाली डब्बे की तरह बज रहा है और उसी ज़माने में सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। उसका जवाब नहीं देते, बाकी हर चीज़ का जवाब है उनके पास। शौकत खानम में करप्शन हुई, इमरान खान करप्ट है। तो भाई मेरे इमरान खान का ताल्लुक वास्ता नहीं है पनामा लीग से। इमरान खान ने थोड़ी डलवाया वेबसाइट पे नाम। इमरान खान ने तो नहीं कहा पनामा लीग्स के नवाज शरीफ का नाम डालें, उनके ख़ानदान का नाम डालें। आपके बच्चे झूठ बोलते रहे। हसन नवाज ने झूठ बोला, हुसैन नवाज ने झूठ बोला, मरियम नवाज ने झूठ बोला, हर एक झूठ बोलता रहा। पहले उन्होंने कहा जी मेरे अब्बा कराची से क्वार्टरली बेचते हैं किराया और मुझे पता ही नहीं मिल्कियत किसकी है। जब उसने बता दिया कि मिल्कियत किसकी है, नीलसन कंपनी की है जो एक ऑफशोर कंपनी है, रजिस्टर्ड पनामा में है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में होल्ड करता है ट्रस्ट उसको, वो कहते मुझे तो पता ही नहीं। दूसरा भाई आ गया टीवी पे कहते अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपके भाई का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपके। ओ भाई अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दिया, ये पैसा कहाँ से आया उसका जवाब चाहिए बस। अच्छा मसला ये कि ये तो टीओआर's में है ही नहीं, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं मांडीवाला साहब, am I correct कि ये तो टीओआर's में है नहीं स्पेसिफिकली कि इस 90 की दहाई की मनी ट्रेल ढूंढी जाए, ये नहीं है। एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्शन एवरीबडी हैज़, यही उसी पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये टीओआर's आपने अपनी मर्जी से बना के भेज दी हैं, ऑपोजिशन इज़ नॉट कंसल्टेड। ओके, सो आसमा जी, डू यू थिंक इट्स फेयर कि एक ऐसे वक्त में जब आई मीन अगेन अब एक स्मूथ ट्रांजिशन तो हुई है मगर जमहूरियत को फिर भी जड़ पकड़नी है इधर कि पीपल्स पार्टी ने स्टेटेड मौक़िफ़ ले लिया कि वज़ीर आज़म रिज़ाइन करें और फिर ये इंक्वायरी हो? देखिए ना, ये तो वज़ीर आज़म का अपना मुतालबा रिज़ाइन करें और रिज़ाइन करें और फिर ये इंक्वायरी हो। आखिर ये बोफर्स के साथ हमारे चल रहा है इंडिया में। मगर मैं इनसे ये एग्री करती हूँ कि टीओआर's जो होने थे वो अपोजिशन को साथ बिठा के टीओआर's देने चाहिए थे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर नवाज शरीफ की जगह हूँ तो मैं जो ये टीआर's लिखे वही दे दूँगी, उसका भी हल कुछ नहीं होना। मैं भी यही, उसका हल कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता। इनको चाहिए ये बैठें, सर जोड़ें, ऐसे कवानीन बनाएं ताकि आइंदा ऐसी कोई बात हो। आइंदा सो रात गई बात गई, इसको एक क्लोज चैप्टर कर दें। क्लोज चैप्टर तो अगर सबके निकलेंगे। कौन यहाँ पे, मुझे आप बता दें कि कौन यहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पे 62 और 63 से उतर के अमीन फ़हीम ये यहाँ पे बैठे? सर नहीं हुआ ऐसा। आप इन सब के 90s के गोशवारे निकाल लें। 90 में इन्होंने कितने पैसे कमाए थे और क्या टैक्स दिया था और आज निकाल लें। हर जगह से, सिविल सोसाइटी से, माहिर कवानीन से, नेचुरली ऑपोजिशन से, हर जगह से एक अदम एतमाद है आपके टीओआर's के हवाले से और आपका जो एक स्ट्रैटेजी है आपकी जमात की पनामा लीग्स के हवाले से। इतनी ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस के अंदर आपको लगता है कि आप आगे ग्रेसफुली बढ़ पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो टीओआर's के मतलब क्या उसमें कोई एक आध चीज बता दें जिसमें मुझे समझ आए कि ये कोई अदम एतमाद करने वाली बात है या कोई चले बता देते हैं, फिर आप सुन लीजिए। या उनमें से, मेरी बात अगर मुकम्मल हो जाए, या उनमें से कोई ऐसा इल्जाम जो हम पे ना लगा हो, वो कर्जा माफ करवाने से लेके, टैक्स चोरी से लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर तमाम वही चीजें उसमें शामिल की गई हैं और उसमें इनकी मर्जी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के अंदर वो ये कमीशन बन रहा है। अब इसमें क्या कोई इजाफा या कमी की जा सकती है, ये बता दें। जी आसमा जी, क्या मसला है जी आपको? अगर आप कहते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है तो फिर क्या हर्ज है? जो अपोजिशन कह रही है वो आप दे दें, फिर क्या हर्ज है? जी तलाल, तो बड़ी सिंपल बात है। मैं जी देखिए, आसमा साहब बात तो बड़ी रिस्पेक्टेबल है। अगर हमारी अपोजिशन जो है वो हमें तारीखें देने के अलावा अगर टीओआर's वो दे तो यकीनन फिर अगर कोई इसमें बेहतरी की गुंजाइश हो तो, कोई और करने की गुंजाइश हो तो कौन नहीं करेगा। अगर पहले भी आपने देखा है कि हुकूमत ने कोई ऐसी पोजीशन लेकर उस पे हम अड़े नहीं रहे या उस पे खड़े नहीं रहे।
وہ پہلے ایک ریٹائرڈ جسٹس پہ تھا، جب دیکھا کہ زیادہ تر لوگ چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے ہونا چاہیے وہ کر دیا گیا. ابھی دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں 2 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوگی، پھر ہم ٹی او آرز بنائیں گے، اور 2 تاریخ تک صرف ایک سیاسی درجہ حرارت بڑھانے تک کے لیے کبھی پریس کانفرنسیں، ملاقاتیں اور مارچز ہو رہے ہیں، اور جو ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہا کرتے تھے وہ اکٹھے ہو کے اب کیا کہتے ہیں کرپشن کے خلاف ایک اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی ٹی او آرز پہلے دے دیں، جو کہ آدھے گھنٹے کا کام ہے. سر آدھے گھنٹے کا کام ہے. آج بھی اعتزاز احسن صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی سے ملے ہیں، بڑی تفصیلی بحث ہوئی ہے. سو اتنا وقت کیوں لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں نہیں میئر، یہ بالکل آدھے گھنٹے کا کام ہے. ان کے اپنے جو منسٹر آف لا ہیں زاہد حامد صاحب، ہی ہیز ڈکلائنڈ ٹو چینج دا ٹی او آرز. ہی ہیز ایون ڈکلائنڈ کہ میں ٹی او آر ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. تو یا تو دیر از سم کنفیوژن ان دا گورنمنٹ کہ طلال صاحب کہ جی ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. جو منسٹر لا ہیں جنہوں نے ٹی او آرز بنائے ہیں اور بھیجیں سپریم کورٹ کو، وہ کہتے ہیں جی میں ٹی او آر پہ ڈسکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آسمہ بھی اس کی کلیریفیکیشن کریں گی. ایک دفعہ جو آپ نے بھیج دیا اس کو اب حکومت چینج کر کے نہیں بھیج سکتی ٹی او آرز کو، نہ ہی اگر اپوزیشن جو آپ مرتب 2 مئی کو کریں گے. سپریم کورٹ کے اوپر بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ قبول کرے آپ کے ٹی او آرز ایٹ آل. نہیں دیکھیں پھر کس ٹائپ کی انویسٹیگیشن ہوگی؟ آپ سے پوچھنا چاہیے، اٹس اے ون سائیڈڈ انویسٹیگیشن، اٹ از اے ون سائیڈڈ ٹی او آر. جی جی نو میئر، لیٹ می ایکسپلین. جو بھی انکوائری کمیشن بٹھاتے ہیں لا کے تحت، they are bound by the TORs. اور گورنمنٹ کا بالکل رائٹ ہے وہ ٹی او آرز چینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹی او آرز بالکل چینج. اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ ٹی او آرز بنانا یقین کرو 1 گھنٹے سے زیادہ کی بات نہیں ہے. کوئی اتنا اس میں فلسفہ نہیں ہے ٹی او آرز میں. اٹس ویری پریکٹیکل. تو کل بیٹھ جائیں، بنا دیں ٹی او آرز. باقی جہاں تک وکیلوں کا تعلق ہے، یہ تو ہم نے سب نے طے کیا کہ ہمارا کام نہیں ہے ان کو ٹی او آر کوئی بار ایسوسیشنز بنا کے دیں، یہ خود بنائیں، یہ آپس میں خود کریں. یہ ہمارا کام نہیں ہے ان کی پالیٹکس میں پارٹیزن رول پلے کرنے کا. وی آر انڈیپینڈنٹ پیپل، وی آر اگینسٹ کرپشن، بٹ وی آر آلسو اگینسٹ پولیٹیسائزیشن آف کرپشن which is happening right now. طلال یہ بتائیے گا، جو آپ آج کہہ رہے تھے کہ پس پردہ بڑے لوگ آ رہے ہیں تحریک انصاف کے، آپ سے منتیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹی او آرز بدل دو، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو دھرنے کے دنوں میں بھی جنہوں نے رابطہ کیا، اور یہ ہمارے بڑے سینئر منسٹر آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب. میں ایک اور آپ کو بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انہی لوگوں نے، انہی میں سے جو مین لیڈران میں سے ضمنی انتخاب جب وہ اپنا لڑ رہے تھے، اس وقت بھی ایک بہت بڑی نون لیگ کو آفر کی، جو کہ نون لیگ کے رہنماؤں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا. تو یہ وہی ہیں جن پہ اب قرضہ معاف کروانے کا ایک الزام ہے. اور ایک بات آپ بالکل، یہ میں بڑا جونیئر ہوں آپ کے اس پینل کے اندر، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ 2 مئی کو جو ٹی او آرز آئیں گے اس میں قرضے والے کا نام نہیں ہوگا. اچھا، وہ قرضے والا نکل جائے گا. کیونکہ یہاں پر دیکھیں نا، ایک تھوڑا سا ذرا پس منظر دیکھ لیں کہ اتحاد کون سا بن رہا ہے. چودھریز کا نام جو ہے وہ قرضہ معاف کروانے میں ہے. مخدوم احمد محمود پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، ان کا قرضہ معاف کروانے میں ہے. اسی طرح جہانگیر ترین ہے، ان کا قرضہ معاف کروانے میں ہے. اتحاد بن رہا ہے ٹی او آرز کو محدود کرنے پر، ٹی او آرز کو یا عدالت کو مضبوط کرنے پر نہیں بن رہا. یہ چاہتے ہیں کہ اسے محدود کیا جائے، اور اتنا محدود کیا جائے کہ کہیں ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اچھا سر، میرا اس سے ایک سوال ہے آپ سے. پہلے میں عمران اسماعیل سے بھی بات کر لوں، پھر آپ سے ایک سوال ہے کہ محدود اور فوکس کمیشن کے حوالے سے. عمران، آپ نے بات سنی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ آپ کے بھی لیڈران آ کے منتیں کر رہے ہیں کہ یہ قرضے اور یہ والی شکیں نکال دو ٹی او آر سے. دوسرا، دانیال عزیز نے کہا جو کلیریفیکیشن دے دی گئی ہے اب ویب سائٹ کے اوپر پیناما لیکس کے حوالے سے، تو اب آپ ہاتھ باندھ کے معافیاں مانگیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم جو چھوٹو گینگ کا ہے نا، چھوٹو، اس کو کہیں کہ تمہاری انکوائری ہونی ہے اور اس کے ٹی او آر تم خود بنا دو، تو وہ کس کو قبول ہوں گے؟ جس آدمی کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے وہ اپنے خلاف انکوائری کے ٹی او آر خود ہی بنا رہا ہے. وہ اگلے سے لے نہیں رہا کوئی چیز. ان کے لا منسٹر کہتے ہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے. اور انہوں نے اس کو اتنا براڈ کر دیا کہ میں آپ سے یہ شرط لگاتا ہوں، یہ آسمہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسی جوڈیشل کمیشن کو انہی کے ٹی او آر کے اوپر دے دیجئے. اگر 20 سال فیصلہ آ گیا اس کا، یہ تو امیر خسرو کے زمانے سے انکوائری کرنا چاہتے ہیں
کہ جی امیر خسرو جب آئے تھے تو اس وقت سے کس نے کرپشن کی تھی, وہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں. اسپیسیفکلی بات کریں, پناما لیکس کی بات ہو رہی ہے, جو پناما لیکس کے اندر چیزیں آئی ہیں اس کی انکوائری کر لیں, جو 200 لوگوں کے نام آئے اس کی انکوائری کر لیں, اگر 400 آئے 400 کی کر لیں. ہم نے کہا جب پناما لیکس کے اوپر بات کریں. طلال آپ نے کہا اور بڑے دلڑے سے اور بڑے امپیشن تھے, آپ نے کہا اب احتساب ہوگا اور سب کا ہوگا. تو سر یہ ان اے وے آپ نے اعتراف نہیں کیا کہ ابھی 3 سالوں سے تو آپ لوگ جھک مار رہے تھے, آپ کو پتا تھا بہت سی چیزوں کا اور آپ نے احتساب نہیں کرایا, نہ قوانین میں آپ نے ترامیم لائے, نہ اصلاحات کی, نہ اداروں کو اتنا مضبوط اور اتنا انڈیپینڈنٹ کیا کہ یہ احتساب سب کا ہوتا. آج آپ پہ انگلی اٹھی تو آپ نے کہا اب احتساب سب کا ہوگا. دیکھیں, ایک تو یہ جو میں نے جس پہ بات کی وہ ایک یہ جو قرضہ معاف کروایا گیا, اس کو انہوں نے لیجیٹیمائز کیا ایک SRO کے تحت جو کہ جاری کیا گیا 7 دن پہلے, جبکہ ایک ووٹ سے جمالی صاحب کی حکومت بنی تھی, جس میں یہی کاف لیگ کے پلس اور مائنس لوگ تھے جو آج کسی نہ کسی جماعت میں بیٹھے ہیں اور کرپشن کے خلاف ایک اتحاد بنانے کی جو ایک کوشش کر رہے ہیں. تو میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا, ان لوگوں نے اپنے گناہوں کو بھی NRO سر میں کچھ اور کہہ رہی ہوں. ہم کہہ رہے ہیں سر سب کا احتساب تو ویسے ہی ہونا چاہیے, مگر اس سب کے احتساب کے پیچھے فرسٹ فیملی نہ چھپے, پہلا خاندان نہ چھپے. کیا ہی جی آپ کہ اگر مشکل آسان کر دوں آپ کے اس پروگرام کا نتیجہ بھی نکل سکے, سب سے پہلے آسما صاحبہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پورے پینل میں ہم سارے کیونکہ پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ایک نیوٹرل اور ایک سینئر لائر ہیں, انہوں نے کہا 1 گھنٹے کا کام ہے کہ TORs بن سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے, 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے کہ پناما لیگ 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا کہ جب سے اپوزیشن روزانہ کی بنیاد پہ 4 1 ماہ ہونے والا ہے, زیادہ نہیں ہوا, بٹ چلیں بہت وقت ہے. You're right about that, sir. اور یہ تو ٹائم تو یہ لوگ ضائع کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں انہوں نے کب TOR مانگا اپوزیشن سے, کب بات کی TOR کی. یہ تو پہلے کہتے تھے ہمیں بیٹھنے ہی نہیں آپ کے ساتھ, ہم نے چوری کی نہیں ہے, ہم کیوں بیٹھے. روزانہ صبح ہمارے کسی نہ کسی پرپوزل کو مسترد تو کرتے ہیں, لیکن اپنی پرپوزل کاؤنٹر پرپوزل نہیں دیتے. سر مجھے بتائیے گا کہ ایک تو ان کی بات درست ہے, وزن ہے سر, کرنے کو آئیں تو آپ ایک جیسے آسما جی نے کہا کہ 1 گھنٹے کی بات ہے, آپ بھی کریں, آپ لے تو لال سے نہ کام لیں اور سیاستیں کریں اور بیان بازیاں کریں, مگر quickly to her and then to you. آسما جی مجھے بتائیے گا کہ کتنا مشکل ہے سر, کہ یہ ابھی تو آپ کو بتا چکے کہ کوئی بھی ریسورسز اور ایکسپرٹیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ انٹرنیشنل وائٹ کالر کرائمز جو ہیں وہ ثابت کر سکیں, باہر کی ہیلپ لے سکیں, بیکاز ادھر کنوکشنز ابھی تک نہیں ہوئی. مگر ہاؤ ہارڈ از اٹ کہ اگر 80 کی دہائی میں وزیر اعظم آئے تو ہم شروع کریں 86 to 2016 صرف اور صرف, اور یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ جی یہ تو اداروں کے پاس سب چیزیں موجود ہیں, اگر ہمارے پاس میڈیا پہ ہیں تو اداروں کے پاس بھی ہوں گی, کہ تمام تر ریکارڈ جو ہیں شریف خاندان کے وہ خود کیوں نہیں پارلیمنٹ کے اندر پیش کرتے, ڈیوڈ کیمرن کی طرح اپنے سارے انکم ٹیکسز, اپنی بزنس کی پروفیٹیبلٹی اور ڈیویڈنس اور تمام تر وہ چیزیں جو ڈکلیئر کی ہیں ایز فورن پراپرٹیز اور فورن انویسٹمنٹس. دیکھیں وہ تو ایک والنٹری, آپ یا تو ان سے کہیں کہ وہ کریں خود ہی, وہ تو جائے گا نا, اسے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. سنیں نا, نہیں انہوں نے کہا جی آپ لکھیں چیف جسٹس کو, وہ لکھ دیا. اب میں سمجھتی ہوں کہ TORs لیگلی اور ایکسپرٹیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, وہ تو بن سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایگریمنٹ, بات یہ ہے کہ گورنمنٹ مانے, اور لا منسٹر جب کہتے ہیں کہ میں اس کو چھیڑوں گا نہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر ان TORs کا کیا فائدہ, اگر وہ جو اپوزیشن کو وہ سیٹسفائی نہیں کرتے TORs تو اس کا کیا فائدہ. اور یہ اڑنے والی اخلاقی وزن کم ہو جائے گا کمیشن کا. نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. TOR میں کہتی ہوں یہ سیاسی معاملہ, یہ لیگل معاملہ ہے ہی نہیں. میں اگر ہوں تو میں TOR بنا کے دے دوں, میں کہوں جی تھینک یو ویری مچ, میں آگے دے دوں, اور یہ امیر خسرو تک تو بات جائے گی ہی جائے گی. یہ امیر خسرو سے کم بات یہ نہیں رہے گی. ہمارے ملک میں جو کرپشن کی یہ داستانیں ہیں یہ کوئی اب کی تو نہیں ہے, یہ کہاں سے شروع ہوئے, پیسے کہاں سے آئے, وہ جی ابا جی کر گئے تھے, پھر کون آیا تھا, پھر کس وقت آئے تھے, تو یہ باتیں تو وہاں تک جائیں گی ہی جائیں گی. اور میں اور ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, ابھی تو چیف جسٹس صاحب گئے ہوئے نا باہر دورے پہ جی, تو ابھی ان کو آ جانا دے, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے. پھر ہمیں ایک پورا دن آپ کا ٹی وی سننا پڑے گا, چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا, پھر سے ایک اور معاملہ, پھر آپ ایک اور TOR پہ آئیں گے.
पहले वहाँ पूछ तो लो वहाँ हो क्या रहा है, वो करेंगे भी या नहीं करेंगे। करप्ट बचाओ जहाज बचाओ आज आपका नारा था कि तहरीक इंसाफ का ये नारा है और ये मंशूर है। सर आप ब्लैकमेल पे क्यों उतर आए हैं? देखिए हम ब्लैकमेल पे बिल्कुल ऐसी, देखिए ना, ब्लैकमेल वाली कोई बात नहीं है। देखिए TOR को महदूद कौन कर रहा है वो, और ये एहतजाज कौन कर रहा है? एहतजाज के नाम पर ब्लैकमेलिंग कौन कर रहा है? अदालत पर दबाव कौन बढ़ा रहा है? और ये मैं आसमा की बात को बिल्कुल इधर सेकंड करूंगा कि जो माहौल पैदा किया जा रहा है 1 घंटे के काम को महीनों में और महीनों में सियासत और सियासत। सर पार्लियामेंट, आप लोग पार्लियामेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? डेविड कैमरन की मिसाल देख लें, दुनिया भर में देख लें, आप पे अस्करी क्वार्टर से भी दबाव आता है तो फिर वजीर आजम को कहना पड़ता है मेरा दामन साफ है। हमें नहीं अच्छा लगता कि वजीर आजम सफाइयां दें इस तरह। He doesn't need to. वो पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी सफाई दें, 85 से लेकर 2016 तक सब कुछ पब्लिक करके उधर पेश कर दें। इनकी सियासत के जनाजे निकाल दें आप ऑपोजिशन के। देखिए मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैंने आपसे कहा है कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन बना रहा है ये माहौल? सर जलसा खेला जा रहा है, ये आप भी तो खेल रहे हैं। आपने भी तो राब्ता मुहिम स्टार्ट कर दी है, वजीर आजम भी पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं। सर मैं इस पे भी आता हूँ। ये जो एक गाली की मुतनाज़े बनाने की सियासत है, मैं आसमा की बात को सेकंड करता हूँ। इस माहौल में अगर चीफ जस्टिस ने कमीशन ना बनाया तो इसकी जिम्मेदारी फिर से उन लोगों पर होगी। नहीं सर, किसी पे नहीं होगी। आई डोंट ब्लेम हिम अगर वो ना बनाए तो। अब आप देखिए आप लोग किस तरह आप ये सियासी महाज खड़ा कर दिए इधर तो। और सर लोकली और इंटरनेशनली आज फाइनेंस कमेटी में भी ये डिस्कस हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी में, कि ये लीगली इम्पॉसिबल नजर आ रहा है साबित करने के लिए। तो आप कौन सी लाल बत्ती के पीछे भेज रहे हैं इस कमीशन को कि 1902 से अब तक सब कुछ निकालो, गड़े मुर्दे सारे निकालो? देखिए एक तो कमीशन को किसी ने नहीं ये कहा कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को ना बुलाए या किसी और को पहले बुला ले, और हमने कोई अपना नंबर कम अज कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इतनी सी इजाजत अगर दे दी जाए, इतना सा एतमाद कर दिया जाए तो इनकी मेहरबानी होगी कि वो अपना काम अपनी मर्जी से करें, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, किस TOR को कहां से शुरू करना है और किस TOR पे जाके उन्होंने खत्म करना है। हमने तो सर मैंने तो और भी सिंपल की ना, आप छोड़े चीफ जस्टिस को, मैं तो पार्लियामेंट का आपसे सवाल कर रही हूँ। मेरे शो में जहांगीर खान तरीन ने पिछले 5 साल के अपनी शुगर मिल्स के तमाम तर जो दस्तावेजात हैं वो पेश किए, बताया 7 अरब का प्रॉफिट हुआ है, 2 अरब मैंने टैक्सेस में दिया है, एक या पता नहीं गालिबन 2.5 अरब वो ऑन रिकॉर्ड है, वो डिविडेंड्स में दिया है। रमजान शुगर मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स जो शरीफ खानदान की हैं, आप लोग क्यों नहीं इस तरह सामने पेश कर देते? किसी जो भी मेंबर कौमी असेंबली है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कोई फैमिली का आदमी है, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके तमाम एसेट हम उस वक्त तक हमें सस्पेंड कर दिया जाता है किसी भी मेंबर को या दूसरे को अगर हम ना दे वो एसेट ना दे। सर सस्पेंड तब करना चाहिए अगर आप गलत बयानी करें, मगर इलेक्शन कमिशन तो किसी की जांच पड़ताल नहीं करता, जो भी गोशवारे जमा होते हैं उसी को नहीं करता। सर कब इस मुल्क में कब मुझे बताएं लास्ट कब भेजा है किसी को? सिस्टम ही आसमा जहांगीर साहिबा 7 महीने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम गोशवारे इंटरनेट से उतार लिए, कहा कि हम लीगली पाबंद नहीं है, गजेट आपको ढूंढना पड़ता है, अब आके लगाए हैं। बट मुझे तारीख में एक मिसाल इस पैनल में कोई कोट कर दे कि इलेक्शन कमीशन ने एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी और लेजिबिलिटी के लिए चेक किया उन गोशवारों को और किसी को पैक ऑफ घर भेजा हो कि तुमने झूठ बोला या मिस डिक्लेयर किया है। कोई बता दे। ओपन क्वेश्चन। किसी लोगों की लाइफ तो मिजरेबल की है मगर उनकी की है, ये मैं अब की बात नहीं करी, पिछले इलेक्शन कमीशन जो रह बैठे हैं जिनको वो पीछे से कह देते थे हमारे जो फरिश्ते कि इनकी जिंदगी आबाद करो तो वो करते थे। ये तो चला आ रहा है, देखो एबडो आया, फलाना आया, ढिमकना आया, ये मामला ये ना कहीं के नहीं चले, बहुत चले। मैं अभी की बात कर रही हूं, आप मेरा नाम बार बार नहीं, मेरा नाम बार बार ले रहे हैं, ये ना हो कि मेरा नाम अगले पनामे में आ जाए। आप पहली खबर फोड़ दें इधर। आपने खोली भी है कोई ऑफशोर? नहीं, बट उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आपका नाम आ जाए तो। मैं बड़ी खुश होंगी मेरा नाम आ जाए। There is nothing illegal about it. नहीं, एक और कमीशन बना देंगे ना आसमा जी। नहीं मैं तो दे दो, बल्कि जो नहीं चाह रहा अपना नाम रखना वो मेरे नाम कर दे, मैं तो खुशी बखुशी लेने को तैयार हूँ। मैं तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट को बेवकूफ क्यों किया जा रहा है। जिस इदारे को जवाब दे हैं आप मेहर मेरी बात सुने, मैं बड़ी संजीदगी से यह बात कर रही हूँ। मेरा ख्याल है नाउ टाइम हैज कम फॉर अस टू बी सोबर अबाउट करप्शन। सोबर हो जाए। अच्छा, सोबर होना पड़ेगा। देखें हम एक आम बंदा भी है ना, आप बेशक जाएं कल अपना टीवी लेके, सबको पता है यहाँ पे सब करप्ट है, एवरीवन नोज इट।
ان سے قسم دلوا لو کہ تو سچ کہے گا, وہ کہے جناب سارے ہی ہیں, وی آل نو اٹ. چلیں پرسیپشن تو یہی ہے نا کم از کم. کوئی ایسا قانون بنا لو کہ چلو اب تو کم از کم ساری چیزیں باہر نکال دو, جو کرپشن کے پیسے ہیں اس کے 20%, میں کہتی ہوں صرف 20% قوم کو واپس کر دو, اور آئندہ کے لیے بڑی کڑی سے کڑی سزا رکھو. اس میں جوڈیشری بھی شامل ہو, اس میں ہمارے فوجی بھی شامل ہوں, اس میں ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہوں. مگر آسما جی اس کے لیے پہلے ماننا پڑے گا نا کہ کرپشن کی ہے. ادھر تو ہر کوئی دودھ کا دھلا ہے, کوئی مانتا ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد آپ میکنزم بنائیں بڑا سخت سا, بڑا سخت بنائیں, اور اس کے اندر قانون بنائیں کہ اگر باہر بھی رکھا ہو تو یہ آپ کر سکتے ہیں. میک اٹ ویری کلیئر. دیکھیں عمران اسماعیل صاحب آپ کی سب سے جی مجھے لگتا ہے کہ ابھی جی نہیں ہے جی, بیکاز 92 کے اندر آپ کے میاں صاحب نے لیجسلیشن کی تھی, آپ کا وہ اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت خود کے باہر اکاؤنٹس بنا کے آپ پیسے ڈال سکتے ہیں. ہم تو صرف منی ٹریل کا ذکر کر رہے ہیں. اگر بند کیا میں تو صرف منی ٹریل کی سوس پوچھ رہے ہیں. پیسہ آیا کہاں سے کہ کروڑوں اربوں کی پراپرٹیز ادھر خریدی. جو حسن نواز خود کہتے ہیں کہ مجھے رینٹ آتا تھا پاکستان سے, وہ بھی کروڑوں کا ہوگا نا. یو کے ہے نا, چیچا وطنی میں تو نہیں بھیج رہے تھے پیسے. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں مہر, یہ ہمارا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کئی لوگوں پہ کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے بس. جی عمران اسماعیل دعا کریں. بالکل دعا گو ہیں جی, دعا گو ہیں. عمران اسماعیل آپ کی شاید سب سے بڑی یہ ایک بار نہیں عمران اسماعیل صاحب آخری سوال آپ سے, سب سے بڑی شاید یہ غلطی اپوزیشن کر رہی ہے کہ آپ ونس اگین پارلیمنٹ کو اپنا مرکز نہیں بنا رہے تمام لیجسلیشن اصلاحات کے لیے, تمام پریشر بلڈنگ کے لیے. ان سائڈ اینڈ مے بی ایون آؤٹ سائڈ اف یو ہیو ٹو سٹ اینڈ بوائکاٹ, مگر ان سائڈ فرسٹ. سر عمران, آئی تھنک عمران کو میری آواز نہیں آ رہی. تھنک سیم گوز آپ لوگوں کے لیے بھی. آپ لوگ تو ڈسے ہوئے ہیں, وزیر اعظم کو گھر بھی بھیجا آپ لوگوں نے پچھلے دور میں. ایک اور وزیر اعظم کو گھر جانے کا نہ کہیں, اصل کام کریں, اصلاحات کریں اور پریشر بلڈ کریں. یہ سب نے کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں آئیں, یہ آل اپوزیشن ہیز سیڈ کہ یہ پارلیمنٹ میں آئیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, مگر دا فیکٹ از کہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر تب آتے ہیں when he is under pressure. جب ہم نے دھرنا دیکھا تو کوئی نہیں ہوتا تھا پارلیمنٹ میں, یہ اکیلے آ کے بیٹھ جاتے تھے. سینٹ میں ان دا لاسٹ 3 years یہ ایک دفعہ آئے. تو the thing is کہ I don't think کابینہ کی ساتھ 8 ماہ میٹنگز نہیں ہوتی. ابھی ہوئی ہے آج صبح, اور وہ بھی اس کو چھوڑیں آپ, CCI کی میٹنگ نہیں ہوتی, اس پہ سینٹ چیئرمین نے رولنگ پاس کی. جی بالکل. اس کے بعد CCI کی میٹنگ. مشینری in this country is on a standstill جب تک شریف خاندان کو کوئی مسئلہ یا ان کی حکومت یا ان کی پرسنل کریڈیبلٹی اٹیک نہ ہو. So democracy as far as they are concerned, they are not for democracy and they don't follow democracy. آخری سوال جی بی بیکاز پتہ نہیں آسما جی یہ کس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ڈیموکریسی فالو ہو رہی ہے کہ نہیں, مگر گزشتہ دنوں جو پریشر بلڈ ہوا کہ ایک مثال رکھی ہے عسکری قیادت نے احتساب کر کے خود, آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پریشر تھا کہ بھئی یہ نہیں کریں گے تو ادھر سے پریشر اب آئے گا, وہ پریشر آئے گا یا you think that was misjudged and misread, وہ پریشر نہیں آئے گا کوئی؟ نہیں دیکھیں پریشر تو ظاہر تھا, پولیٹیکل تھا, یہ تو پہلے سے چل رہی تھی نا بات. اور یہ بھی کوئی ایگزامپل تو نہیں ہے کہ دیکھیں کیا کمال ہو گیا, جنرل صاحب نے پیسے کھا لیے ان کو نکال دیا. مطلب یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے. کوئی ایک سوبرائٹی تو ہے ہی نہیں. میں آپ سے یہی بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ یہ تو بلکہ میرے جیسے لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے تو یہ میسیج بہت عجیب سا ہے کہ جی اگر آپ جنرل ہیں اور آپ نے پیسے کھا لیے تو آپ صرف گھر جائیں گے, اگر آپ مزدور ہیں تو آپ نے کسی کی جیب کاٹ لیا تو آپ جیل جائیں گے. تو یہ پیغام میں نہیں سمجھتی اچھی پیغامات ہیں, اس لیے اس کو سوبرائٹی سے بیٹھ کے دیکھیں اور واقعتاً کرپشن کو ختم. اور نیپوٹزم, میں کہتی ہوں نیپوٹزم سے ان کی کرپشن شروع ہوتی ہے. یہ پورے کے پورے خاندان پالتے ہیں بیٹھ کے, یہ سارے سیاسی لیڈران, کوئی اس سے بالا تر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا آج کے دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.